آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، عمل ختم ہو جاتے ہیں، تعلق ختم ہو گیا، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ تین چیزیں ایسی ہیں، یا یہ سمجھو کہ تین قسم کے انسان ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عمل چل رہا ہے، ان کا عمل چل رہا ہے مرنے کے بعد۔ کیسے خوش نصیب انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دے، سمجھا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان فوت ہو گیا، عمل ختم ہو گیا۔ تین قسم کے انسان مرنے کے بعد بھی ان کا چل رہا ہے، ثواب چل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا، کہاں پانی کا انتظام تھا، پانی کا انتظام کیا، پانی کی ضرورت تھی، نلکے کا انتظام کیا، بورنگ کا انتظام کیا، گرمی شدید گرمی تھی، کہاں سائے کا انتظام کیا، صدقہ جاریہ کیا۔ اگر دنیا سے رخصت ہوگا، عمل اس کا جاری ہے، ثواب ملتا رہے گا اس کو، سمجھا نہیں؟ استاد تھا، شاگردوں کو پڑھایا، استاد چلا گیا، یہ شاگرد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کوئی حافظ کوئی عالم بنے گا، استاد کو اجر استاد کو اجر ملتا رہے گا، سمجھا؟ خود چلا گیا، اولاد صالحہ پیچھے چھوڑ گیا، وہ اولاد صالحہ نیک صالح اولاد ہے، کل شریف پڑھ کر والدین کو ایصال ثواب دے رہی ہے، اجر ملتا رہے گا، تو اجر ملتا رہے گا، سمجھا؟ صدقہ جاریہ کیا، ایک شخص تھا، رات کو کسی کو پیسے دے دیے، یاد ہے؟ رات کو پیسے دیے کسی، صبح پتا چلا کہ کسی نے زانیہ عورت کو پیسے دیے، ارے یہ بھی صدقہ قبول نہیں، زانیہ کو پیسے دیے، قبول کہاں؟ پھر دوسری رات اٹھا پیسے کسی کو دے دیے، پتا چلا کسی نے چور کو پیسے دے دیے، ارے یہ بھی قبول نہیں، چور کو دیا، تیسری دفعہ اٹھا اور تیسری دفعہ کسی کو پیسے دے، صبح بات مشہور ہوئی کہ کسی نے بخیل کو پیسے دے دیے، بخیل یہ بھی قبول نہیں ہوا، چوتھی دفعہ یہ بندہ مایوس ہوا کہ زانیہ کو پیسے کہاں دو، چور کو دیا اور بخیل کو دیا، چوتھی دفعہ خوشخبری ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملی، الہام ہوا اس بندے کو، اے میرے بندے تو نے 3 دفعہ جو صدقہ کیا، تینوں دفعہ ہم نے قبول کیا۔ مزید فائدہ یہ ہوا، جو عورت جو زنا کے سلسلے میں جا رہی تھی، سمجھا، اس نے کہا کہ گھر بیٹھے مجھے پیسے مل گئے تو میں زنا کے لیے کیوں جاؤں، اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ چور چوری کے لیے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ گھر بیٹھے بغیر چوری کرنے مجھے پیسے مل گئے تو میں چوری کرنے کے لیے کیوں جاؤں، مجھے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ وہ بخیل جو کسی کو نہیں دیتا تھا، اس نے کہا کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جیب سے نکال کر کسی کو دیتے، اس نے بخل سے توبہ کر لی، وہ سخی بن گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیسا بھی ہو آدمی، جیسا بھی ہو، یہ لوگ یار میں تو غریب ہوں، میں تو لینے والا ہوں، ایسا نہ کرے۔ صدقہ تو آدمی دے سکتا ہے، چاہے کہ معمولی صدقہ وہ بھی دے سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہم تو لینے والے بھائی، میں تو لے رہا ہوں، ایسا نہ کرے، دینے والا بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو اوپر والا ہاتھ
بہتر ہے۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ رحم کرے، اللہ، غیبت مراد نہیں ہے، آپ کو سمجھانا مراد ہے، سمجھا دیں؟ وہ کہتا کہ مولوی صاحب جیب سے پیسے نکالے، 100 روپے نکالے، مولوی صاحب، استاد، قاری صاحب، یہ دینا صحیح ہے؟ جائز ہے؟ اس طریقے سے صدقہ دینا جائز ہے؟ ارے کسی کی عزت نفس کا تو خیال کرو، ایسا نہ کریں صدقہ دو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دے رہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے یہ صدقہ۔ ہاں زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو پتہ چلے سب کو بھئی زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آنسو نکل رہے، اشکبار تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، آنسو اس وجہ سے نکل رہے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اپنا مال کر سب خرچ کریں۔ سمجھے بات؟ سمجھ آئی کہ میرے مال کو، میرے پیسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں، تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو جائے اوپر اور نیچے۔ سمجھا دیں؟ نیا سوٹ بنایا تو کم از کم پرانا سوٹ تو دے دو، بہتر ہے کہ افضل چیز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بہتر میں بہتر چیز خرچ کرو، صدقہ دے دو، بہترین چیز صدقہ دے دو۔ اگر وہ بہترین نہیں دے سکتے کم از کم جو نیا سوٹ بنایا ہے پرانا سوٹ تو صدقہ دے دو، سمجھا؟ تو 3 شخص ایسے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر یاد کرنا، مرنے کے بعد بھی اجر چل رہا ہے، صدقہ جاریہ کیا، خود فوت ہو گیا، عمل جاری ہے، ثواب مل رہا ہے۔ عزیزو نلکے کا انتظام کیا کر لو، پانی کا انتظام کر لو، سمجھا؟ بہت سے ایسے احباب ہیں، سمجھا؟ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہ پانی کا نلکا بورنگ لگا دے، بورنگ کرا دے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے، سمجھا؟ یہ کیا، استاد تھا پڑھایا، سمجھا؟ خود چلا گیا، اس کو اجر ملتا رہے گا، سمجھا؟ اولاد صالحہ کم از کم قرآن پاک کی تعلیم دے دیں، زیادہ عالم اور قاری تو نہیں بنا سکتے، سمجھا نہیں؟ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ قرآن پاک تو پورا کرائیں ان کو، اللہ والوں کے، تاکہ اللہ والوں کے ساتھ محبت تو ہو، تعلق تو ہو، کہ اتنا تو ہو جائے۔ یہ مرنے کے بعد یار 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ہمیں عیسیٰ علیہ صاحب تو دے دیں گے،